چند منٹ کی آپ سے زحمت مانگی تھی. یہ ایک آخری سوال آیا. یہ آخری سوال بھی 4 حصوں میں آیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. شیعہ لڑکی کیا سنی مرد سے متا کر سکتی؟ جی نہیں، کیونکہ سنی مرد کے یہاں متا ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک تو وہ زنا ہے. صحیح یا غلط ان کا یہ خیال ہے. اس لیے شیعہ لڑکی کو یہ اجازت بالکل نہیں ہے کہ وہ سنی لڑکے سے متا کرے. پھر یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں چادر تو پہن لیتی ہیں لیکن ایسی چادر کے میک اپ کر کے تو وہ اور خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہیں اور ایسا برقع پہنتی ہیں کہ اور ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اس سے کہا ہے کہ آپ ان پر زور دیں کہ یہ منہ پہ نقاب ڈالیں. مسئلہ بہت آسان ہے. میک اپ اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو اس کے لیے منہ کھولنا حرام. زینت اگر کر لی تو منہ کھولنے کی اجازت نہیں. وہ جو ایک مسئلہ مشہور ہو گیا کہ آغا خمینی نے اجازت دی ہے چہرہ کھولا جا سکتا ہے. اس میں شرط لگائی ہے کہ زیور نہ ہو اور میک اپ نہ ہو. اگر زیور اور میک اپ کے ساتھ عورت ہے یا خالی میک اپ ہے تو پھر آغا خمینی بھی کہتے ہیں چہرہ کھولنا حرام ہے، پھر تو چہرہ چھپانا پڑے. تو جو لڑکی اس انداز سے میک اپ کر کے چہرہ کھول رہی وہ یقیناً گناہگار ہے اسلام کی شریعت میں. نہ آغا کوئی کے مسئلے پہ عمل کر رہی ہے نہ آغا خمینی کی. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایسا برقع پہنا جاتا ہے کہ اور زیادہ خوبصورت لگے تو برقعے کی شرط بھی یہی تو وہی برقع یا چادر اسلام میں چلے جو بہت چست نہ ہو اور پرکشش نہ ہو. اگر ایسا برقع ہے یا ایسی چادر جو بہت ٹائٹ ہے یا بہت اٹریکٹو ہے اس کو دیکھ کے لوگ اور توجہ سے دیکھنے لگیں گے تو یہ برقع اور چادر بھی اسلام میں حرام. جس کپڑے کے ساتھ اپنا جسم چھپایا جائے چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو اس میں شرط یہی ہے کہ اٹریکشن نہ ہو، کشش نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ اور توجہ سے دیکھیں ورنہ یہ حرام. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عورتیں آغا خمینی کے مسئلے کو لے کر چہرہ کھولنے کو جائز سمجھ رہی ہیں وہ مسئلہ بھی ایسا عام نہیں، غلط سمجھا گیا. آغا خمینی کہتے ہیں کہ اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس جگہ میں چہرہ کھول کے جا رہی ہوں ایک مرد بھی مجھے بری نگاہ سے دیکھ سکتا تو پھر اس کے لیے چہرہ کھول کے جانا حرام. آغا خمینی بھی اجازت نہیں دیتے. تو اگر پاکستان کا ماحول کہ جہاں محلوں میں بازاروں میں سڑکوں میں عورتیں جا رہی اور یہ پتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں بری نگاہ سے دیکھنے والے بھی تو چہرہ کھولنا گناہ حرام. وہ عورت پردےدار نہیں اسے چہرہ چھپانا پڑے گا. یہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ گھر میں زیادہ کام آتا. گیٹ اب گیٹ کے سامنے نقاب ڈال کے بیٹھنا مشکل تو اگر یقین ہو کہ کوئی بری نگاہ نہیں ہوگی تو وہاں چہرہ کھول سکتے ہیں. لیکن سڑکوں اور بازاروں میں پاکستان جیسے ماحول میں آغا خمینی بھی چہرہ کھولنے کی یوں اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر کسی عورت کو یقین ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا بری نگاہ سے پھر دوسری بات ہے. لیکن پاکستان میں ایسا یقین ہونا بڑا مشکل ہے. اب اسی کا آخری 2 حصے کہ شادی میں موویاں بنائی جا رہی ہیں آج کل. جس دن مہندی ہوتی ہے جسے ہم کھوجے لوگ مانڈا کہتے ہیں تو سب لڑکیاں بن ٹھن کر مووی بنواتی ہیں. بہرحال اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں تو کچھ نہیں. مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے مووی بنوائی جائے یا مووی نہ بنوائی جائے، مانڈا ہو یا کنڈا ہو کوئی بھی ہو، بہرحال عورت کے لیے بن ٹھن کر مردوں کے سامنے جانا حرام ہے. چاہے مووی بنے وہ بھی حرام ہے، نہ بنے تو وہ بھی حرام ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک آخری بات میں کہوں گا. پہلے یہ آخری مسئلہ مکمل ہو جائے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. یہ آخری انہوں نے اسی سے متعلق بات لکھی ہے مووی سے متعلق کہ آغا خمینی نے ایک طرف تو کہا ہے کہ ٹی وی حرام ہے مگر دوسری طرف وہ خود ٹی وی پر آتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آغا خمینی کے مسئلے کو سمجھا نہیں گیا. آغا خمینی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام، یہ کہا ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں ٹی وی پر حرام و حلال دونوں چیزیں آتی ہیں اور جس گھر میں ٹی وی آ رہا اس کے مالک کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے ٹی وی کو کنٹرول کر لوں گا. اسے پتا ہے کہ یہاں حرام میں بھی استعمال ہوگا، حلال میں بھی. خبریں بھی دیکھی جائیں گی، ڈرامے بھی دیکھے جائیں گے، گانے بھی سنے جائیں گے. ایسے آدمی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی خریدنا حرام. لیکن جس آدمی کو یقین ہو کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی حرام میں استعمال ہی نہیں ہونے دوں گا اس کو آغا خمینی نے ٹی وی خریدنے کی اجازت دی. اسی طرح ٹی وی دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیز آ رہی ہے تو دیکھنا حرام ہے، حلال چیز آ رہی ہے تو ٹی وی میں دیکھنا حلال ہے. تو آغا خمینی جس ملک کے ٹی وی پر آتے ہیں وہاں پہ کوئی حرام چیز نہیں آتی ہے. اگر ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ٹی وی ہو جائے تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سب کو اجازت مل جائے گی. اچھا اب یہ آخری سوال جو ابھی پوچھا گیا اس سے پہلے والا پوچھا گیا، ان سارے سوالوں کے اندر آپ نے دیکھا
کہ تھوڑی غلط فہمیاں ہیں، آدھا مسئلہ لوگ سنتے ہیں اور آدھا مسئلہ رہ جاتا ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی۔ سوال پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آقا نصیر الدین سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہندوستان میں ریڈیو آیا ہے کہ جس میں گانے ہوتے ہیں ہر وقت، انہوں نے کہا اس کا خریدنا اور رکھنا حرام ہے۔ اب یہ سوال پوچھنے والے نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں گانے ہوتے ہیں تو حرام۔ دوسرے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ریڈیو آیا جس میں خبریں بھی ہوتی ہیں، معلوماتی پروگرام بھی ہوتے ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، ہم گانے نہیں سنتے ہیں، باقی چیزیں سنتے ہیں۔ آقا حکیم نے کہہ دیا کہ پھر حلال ہے آپ کے لیے۔ اب یہ کہہ دینا کہ دو الگ فتوے دیے ہیں، یہ غلطی۔ سوال پوچھنے والے کا طریقہ غلط تھا اور یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے آدھا سوال سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسری غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ مجھے بھی جلدی ہوتی ہے، میں ایک مختصر سے جواب دے دیتا ہوں، لیکن کھارگر والوں کا عام طور پر علمی معیار اتنا بڑھ گیا کہ مختصر جواب کی غلط فہمیاں